محترم خواتین و حضرات، تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا، جس سے وہ بچہ وہیں مر گیا۔ سلطان کو اس کا پتہ نہ چل سکا کیونکہ یہ سب کچھ محض ایک حادثہ تھا۔ وہ عورت جس کا بچہ مر گیا تھا وہ قاضی سلطان کی عدالت میں پہنچ گئی۔ قاضی سراج الدین عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی کہ سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ قاضی سراج الدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، فوراً عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں۔ پھر یہ حکم عدالت کے پیادے کو دے کر ہدایت کی کہ یہ حکم نامہ سلطان کے پاس لے جا۔ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا۔ پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں اور اس کے محافظوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچانا بہت مشکل ہے۔ یہ دیکھ کر قاضی کے پیادے نے اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم دیا کہ اذان دینے والے کو میرے سامنے پیش کرو۔ پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سلطان نے گرجدار آواز میں پوچھا، اے شخص، بے وقت اذان کیوں دے رہے تھے؟ پیادہ بولا، قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے، میرے ساتھ عدالت میں چلیں۔ پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا۔ سلطان فوراً اٹھا، ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی، پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا۔ قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے، پھر فیصلہ سنایا کہ غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کا الزام آئے گا۔ ہاں، اگر مقتول کی ماں صلح کر لے اور مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سلطان نے لڑکے کی ماں کے ساتھ صلح کر کے اس کو بہت سے مال پر راضی کر لیا۔ قاضی نے عورت سے پوچھا کہ آپ راضی ہو گئی؟ تو وہ بولی، جی میں راضی ہوں۔ اب قاضی سلطان کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی جگہ پر سلطان کو بٹھا دیا، کیونکہ ابھی تک سلطان عدالت میں ایک مجرم تھا اور صلح ہو جانے کے بعد جب یہ کیس ختم ہو گیا تو سلطان اب ایک بادشاہ تھا، اور جب کہ اس کی حیثیت بادشاہ کی تھی تو اس لیے قاضی نے اسے اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر آپ میری بادشاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ میرے حق میں سناتے اور میری ذرا سی بھی رعایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ قاضی صاحب نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان کو دکھاتے ہوئے کہا، اور اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے اور انکار کرتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا۔ بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا۔ محترم خواتین و حضرات، ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے عادل منصفین بھی تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ایک غریب کو مارنا اور ایک چڑیا کو مارنا شاید بالکل برابر ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔